آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے نیکوکار پرہیزگار مجھ جیسے دیندار سمجھے جانے والے لوگ کہ جو روزہ نماز کے بھی بڑے پابند ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں برکت نہیں محسوس ہوتی اور بیماریاں طرح طرح کی گھیرے ہوتی ہیں، گھر میں نحوستیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب نحوستیں کہاں سے آتی ہیں؟ اور پھر بسا اوقات ہم مصلی پہ بیٹھ کر کے ان تمام چیزوں سے نجات پانے کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑا گڑ گڑاتے ہیں اور بڑی اللہ سے منت سماجت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں دکھتا ہے۔ کبھی کبھار شیطان پھر ہم پر اور ایک طرح سے حملہ کرتا ہے کہ یار یہ نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھ فلانا ایسا کچھ نہیں کرتا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا جا رہا ہے، اور تو اتنی نمازیں پڑھتا، دعائیں کرتا اور کیا سے کیا کرتا، ساری اچھائیاں، لیکن تیری ان اچھائیوں کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ اچھائیاں، نیکیاں، دعائیں کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں اس کا اثر کیوں نہیں دکھتا ہے؟ اور یہ نحوستوں سے ہمیں نجات کیوں نہیں ملتی ہے؟ زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بندے کا ذکر فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ ایک بندہ جو بہت دور سے بڑی لمبی جو ہے مسافت طے کر کے، سفر کی مشکلیں کاٹ کر کے وہ بیت اللہ شریف پہنچا، خانہ کعبہ پہنچا، اور پھر فرماتے ہیں وہ مد یدیہ الی السماء، اور اس نے اپنے ہاتھ یوں آسمان کی طرف پھیلا لیے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ کہنے لگا یا ربی یا ربی، دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، اور بڑے کہتے ہیں عجز و انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ وہ اللہ سے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں تو بڑا گڑ گڑا کے کر رہا ہے، لیکن فرما رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغِذَا بِالْحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یار یہ اتنی دور سے مسافتیں کاٹ کر کے طے کر کے اللہ کے گھر پہنچا ہے، حج کرنے آیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے کتنی منت سماجت اور رو رو کر کے یہ دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا کر کے یا ربی کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کا پانی حرام کا ہے، اس کا سب کچھ، اس کی زندگی حرام کے لقمے سے چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کبھی، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہماری زبان کا اثر تو ختم ہی ہوتا ہے، ہماری دعائیں تو رد ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم حرام لقمہ کھا رہے ہیں، ہمارے حلق سے حرام لقمے اتر رہے ہیں، تو اس حرام لقمے کی نحوست زندگی میں اس طرح آتی ہے کہ اگر ہم کسی اللہ کے بڑے ولی سے بھی دعائیں کرائیں اپنے حق میں نا، بڑے بڑے علماء صلحاء بھی ہمارے حق میں دعا کریں، 7 کتب بیٹھ کر کے ہمارے حق میں دعا کریں، تو اللہ ان اقطاب کی دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ حرام لقمہ۔ کہتے ہیں جو جسم حرام سے پلتا، یہ بھی مفہوم حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو گوشت حرام کے لقمے سے پلتا ہے نا، وہ گوشت، وہ جسم نہ عزت کے قابل ہوتا ہے، نہ صحت کے قابل ہوتا ہے، اور نہ کل آخرت میں وہ جنت کے قابل ہوگا۔ دونوں چیزیں، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر وقتی طور پر آپ نے حرام کمائیاں اکٹھا بھی کر لیں اور کچھ دن عیش عشرت کر بھی لیا نا، تو یہ زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا۔ خاص طور پہ اس کی جو نحوست جو آپ کی نسلوں میں آئے گی، وہ اللہ نہ کرے 7 پشتیں بھی آپ کی 7 نسلیں بھی تباہ کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیج جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، بیج جیسی ہوگی نا ویسا ہی درخت نکلے گا اور اس درخت پہ ویسے ہی پھل لگیں گے۔ تو آج جو ہم جس طرح کمائیاں کر رہے ہیں اور یہ کمائیاں ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پھر وہی بچے کل بڑے ہو کر کے بڑھاپے میں ہمارے سامنے آ کر کے آنکھ لال کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں جھڑکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تعویذ بنا دو، ہمارا بچہ تو ایسا نہیں تھا، بڑے لاڈ پیار سے ہم نے پالا تھا۔ پھر کہتے ہیں تو اس کو بہو نے آ کر کے برباد کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ کہیں نہ کہیں ہماری وہ ایک کوئی چوک ہوتی ہے زندگی میں، کوئی ایک
नाजायज़ लुक़मा आ जाता है, हराम लुक़मे आ जाते हैं, बेईमानियों के लुक़मे आ जाते हैं जो हमारी नस्लों को तबाह कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को, हमारी इस जिस्म को गला करके और मतलब ख़राब करके रख देते हैं। इसलिए बीमारियों से बचना चाहते हो, दुनिया में इज्जतें चाहते हो, औलाद से वफा चाहते हो, उनकी बुढ़ापे में खिदमतें चाहते हो, तो मेरे भाई हलाल लुक़मा खाओ यार, कभी हराम के करीब मत जाना मेरे भाई।